بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرناها تدمیرا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا وَكُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير فرمایا انسانی مزاج بھی عجیب ہے، یہ کبھی جس طرح بھلائی چاہتا ہے، خیر مانگتا ہے، اپنی بہتری کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو کبھی بھڑک اٹھتا ہے اور اپنی برائی کے لیے بھی اسی طرح دعا، اپنی بربادی کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ ذرا سا کسی پر خفا ہوتا ہے تو بد دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، اپنے نقصان کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ انسان طبعی طور پر جلد باز ہے۔ یہ بھی عجیب انسانی مزاج ہے کہ اپنے آپ کو بد دعائیں دینے لگ جاتا ہے، اپنے مال مویشیوں کو بد دعائیں دینے لگ جاتا ہے، اپنی اولاد کو بد دعائیں دینے لگ جاتا ہے، اور پھر جب ایسا ہو جائے تو پھر کف افسوس ملنے لگتا ہے اور پھر دکھی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ کوئی بھی بات ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کی شرعی حیثیت کو دیکھا جائے اور جس طرح سے وہ جائز ہے، حلال ہے، وہ چیز طلب کی جائے، اپنے نفع نقصان کو دیکھا جائے، اپنی بھلائی اور اپنی برائی میں تمیز کی جائے، اور دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں گزارش کرنے کی بات ہے۔ تو جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے تو بقائمی ہوش و حواس بات کرنی چاہیے۔ تو ایسی بڑی بارگاہ ہے کہ یہاں تو کوتاہی اور سستی جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھ کر دعا منہ سے نکالے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں
درخواست کر رہا ہوں تو ایسی بات نہ کرے جس پر کل اسے پچھتانا پڑے. لیکن فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے، حقائق کو بھول جاتا ہے، آداب اور قواعد کو بھول جاتا ہے، اور جوش جذبات میں جو منہ میں آئے کہہ دیتا ہے. یہ تو اللہ کریم ہے جو معاف اور فرماتے رہتے ہیں، درگزر فرماتے رہتے ہیں، انسان کو اس کی بے پناہ گناہوں، خطاؤں، برائیوں سے بچاتے رہتے ہیں اور ان کے ثمرات سے بچاتے رہتے ہیں. ورنہ انسان تو جذبات میں آ کر اپنا بھلا برا بھی نہیں سوچتا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَاتَيْنِ، انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی زندگی جو بسر ہو رہی ہے اس میں شب و روز کس نے بنا دی. کیسی عجیب عظمت الہی کی نشانیاں ہیں. اگر رات نہ ہوتی، دن ہی دن ہوتا تو انسانی زندگی برباد ہو جاتی، اس کی کوئی صورت نہ بنتی. کوئی سو رہا ہوتا، کوئی جاگ رہا ہوتا، کوئی کام کر رہا ہوتا، کوئی فارغ بیٹھا ہوتا. رات بنا دی اس نے، جہاں آتی ہے وہاں سکون آرام کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. لوگ کام کار چھوڑ کے چھٹی کر لیتے ہیں. جتنی طاقت، جتنی انرجی اس کو دن بھر میں خرچ ہوئی، جتنے اعضاء دن بھر میں مصروف رہے، رات کو آرام کرتا ہے، وہ اپنی انرجی دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں. صبح تازہ دم اٹھتا ہے. رات کو تاریک کر دیا لوگ آرام کریں، اور دن کو روشن کر دیا کہ صبح طلوع ہوتی ہے تو وہ روشنیاں لے آتی ہے. ہر کوئی نئے سرے سے تازہ دم ہو کر اٹھ بیٹھتا ہے، اپنے کام کاج میں لگ جاتا ہے اور دن بھر اپنے کاروبار میں مصروف رہتا ہے، اور اپنے اللہ کی طرف سے دی ہوئی روزی، اپنا رزق تلاش کرتا ہے، حلال اور جائز رزق کی تلاش میں لگ جاتا ہے. اور پھر یہ شب و روز کا جو اللہ کریم نے نظام بنا دیا، اس میں دنوں، مہینوں، برسوں کا شمار بھی ہوتا ہے. اگر دن ہی دن ہوتا تو آپ مہینہ سال کتنے کا گنتے، رات ہی رات ہوتی تو آپ کتنے کا گنتے. تمہارے بہت سارے حساب ان کے شب و روز کے فرق پر قائم ہیں. حساب دو طرح کے ہیں شب، مہینوں، سالوں کے، قمری اور شمسی. قمری مہینے جو ہیں وہ چاند کے طلوع و غروب سے ان کا تعلق ہے، اور چاند کا طلوع و غروب جو ہے وہ سارے سال میں پھرتا رہتا ہے. کبھی بہار میں، کبھی خزاں میں، کبھی گرمیوں میں، کبھی سردیوں میں، وہ سارے سال میں پھرتا رہتا ہے. سورج کے حساب سے جو دن اور راتیں، وہ جو مہینے گرمیوں میں آتے ہیں ہر سال گرمیوں میں آتے ہیں، جو سردیوں میں آتے ہیں ہر سال سردیوں میں آتے ہیں. تو اللہ کریم کی اپنی مصلحت، اس نے عبادات کو، مثلا عیدین کو، حج کو، رمضان شریف کو، ان عبادات کو قمری مہینوں سے جوڑ دیا. اور بہت سی اس میں اللہ کی طرف سے مصلحتیں ہوں گی، لیکن ایک بہتری یہ جو ہر آدمی کو سمجھ آتی ہے یہ ہے کہ اب رمضان شریف قمری مہینوں کے ساتھ ہے تو وہ سارے سال میں پھرتا رہتا ہے. گرمیوں میں بھی آتا ہے، بہار میں بھی، خزاں میں بھی، سردیوں میں بھی. اگر مئی جون کے ساتھ ہوتا یا اپریل مارچ کے ساتھ ہوتا تو ہر سال ایک ہی موسم میں آتا. اسی طرح حج بھی سارا سال روٹیٹ کرتا رہتا ہے. لیکن حساب کتاب کرنا، لین دین کرنا، کاروبار کرنا، اور اس میں شمسی مہینوں کا، سورج کے حساب سے جو مہینے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ، ان کا حساب رکھنا منع نہیں ہے. یہ بھی اللہ نے رات اور دن کو مہینوں اور سال کے حساب کے لیے بنایا، اور یہ منع نہیں ہے. ہاں، عبادات میں جہاں اللہ نے حکم دے دیا ہے وہاں صرف قمری مہینوں کا اعتبار ہوگا. لین دین میں، کاروبار میں، ملازمت میں، ان چیزوں میں شمسی مہینوں سے بھی تم شب و روز استعمال کرتے ہو.
وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، صرف رات دن سال مہینے نہیں بلکہ ہر موضوع حیات پر اللہ کریم نے بڑی تفصیل سے بتا دیا ہے۔ قرآن کریم نے زندگی کا کوئی موضوع نہیں چھوڑا جس پر مفصل ہدایات نہ دی ہوں، جس پر بالتفصیل روشنی نہ ڈالی ہو۔ اور پھر فرمایا یہ یاد رکھو، اگر کوئی لفظ تمہارے لبوں سے نکلتا ہے تو وہ فرشتے لکھ لیتے، کوئی کام کرتے ہو تو ضبط تحریر میں آ جاتا، اور وہ تحریر فرشتے کے پاس ہوتی ہے، لوح محفوظ میں جمع کراتے ہیں، لیکن اسی کا ایک حصہ، ایک کاپی اسی کی، ایک نقل اس کی ہر شخص کے گلے میں ڈلی ہوئی ہے۔ ہر شخص کا کردار اس کے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اور ہر کردار کی فیلنگز ہوتی ہیں۔ اگر آدمی غور کرے تو محسوس کر سکتا ہے کہ مجلس میں کوئی بندہ آ جائے بشاشت ہوتی ہے، کوئی بندہ آ جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی آ جائے تو بیزاری ہوتی ہے، کوئی آ جائے تو خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ صرف دنیاوی تعلقات کی وجہ سے نہیں ہوتی، ہر بندے کا کردار بھی اس کے گلے میں لٹک رہا ہے جس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو ہر بندہ اپنا کردار اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے، اور قیامت کے روز ہم اس کا اعمال نامہ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ انسان گھڑی گھڑی، لمحہ لمحہ، رات دن فیصلے کرتا رہتا ہے۔ اس بندے کو دعا دینی ہے، اس بندے سے سخت بات کرنی ہے، اس سے نرمی سے کرنی ہے، اسے بد دعا دینی ہے، اسے گالی دے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک فیصلے ہیں۔ یہاں سے مجھے پیسے لینے ہیں، جائز طریقے سے لینے ہیں، یا رشوت لینی ہے، یا چوری کرنی ہے، یا جوا کھیلنا ہے، یا محنت کر کے حلال کمانا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ فیصلے ہیں جو ہر بندہ ہر گھڑی کرتا ہے۔ ہر آن ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ تو فرمایا قیامت کو وہ سارے فیصلے جو بندہ زندگی بھر کرتا رہا اور اس کے اعمال نامے میں لکھے جاتے رہے، اس کے گلے میں لٹکا دیے گئے، قیامت کو ہم اسے نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے اور کہیں گے اقرا کتابک، اپنا اعمال کا دفتر پڑھ لو، اپنے اعمال کی کتاب پڑھ لو۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم خود اپنے لیے بہترین جج ہو۔ تم نے جو زندگی بھر فیصلے کیے، اگر وہ اطاعت الہی کے زمرے میں آتے ہیں، نیکی کے زمرے میں آتے ہیں، تو آج انہی کے طفیل انعام پاؤ گے، اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آتے ہیں اور برائی کے زمرے میں آتے ہیں تو انہی کی وجہ سے سزا پاؤ گے، اور یہ انعام یا سزا تمہارے اپنے فیصلوں کی بنیاد پر تمہیں دیا جا رہا ہے، یعنی تم خود اپنے لیے فیصلے کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ ہی کی شان ہے اور اسی کو سزاوار تھا، اور اسی کی کتاب نے بات کی۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ بندہ کچھ دیر بیٹھ کر اگر سوچے، غور کرے کہ جو کچھ میں دن بھر رات بھر کرتا ہوں، زندگی بھر جو کچھ کرتا رہا ہوں، یہ سارے فیصلے ہی تو تھے، اور اگر خراب تھے تو پھر اللہ نے فرصت دی ہے کہ پھر توبہ کر لے، رجوع اللہ کر لے، زندگی میں اللہ سے معافی مانگ لے کہ یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، میں نے گناہ کیا، تو کریم ہے مجھے معاف کر دے۔ تو اس کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے، پھر وہ معاف فرما۔ لیکن ساری زندگی کوئی پرواہ ہی نہ کرے، اپنی ہی مرضی سے طے کرتا چلا جائے، تو پھر فرمایا قیامت کو وہ فہرست اس کے گلے سے اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دیں گے کہ تم اپنے لیے آپ ہی بہترین قاضی ہو، منصف ہو، جج ہو۔ جو تم نے فیصلے کیے آج وہی نافذ ہوں گے۔ اگر تم نے اطاعت الہی کے لیے کیے تو تمہیں انعام ملے گا، اور اللہ کی نافرمانی کے لیے کیے تو سزا بھگتو گے۔ اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ لو۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا،
تو اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے، کسی دوسرے کو تکلیف کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تو نے خود اپنے حق میں فیصلے لکھ دیے۔ اور یاد رکھو من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اگر کوئی بھلائی کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، سیدھی راہ پہ چلتا ہے، اچھے فیصلے کرتا ہے، تو کسی پر احسان نہیں کرتا، فلنفسہ، اپنے حق میں کرتا ہے۔ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ لوگ میرے ہاتھ پہنچوں میں، اگر کوئی بھلائی کرتا ہے تو اسے لوگوں پہ مسلط نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی عبادات کرتا ہے، حلال رزق کھاتا ہے، نیکی الحمدللہ، کسی کو اللہ کی یاد کی توفیق ہے الحمدللہ، لیکن یہ کسی پر احسان نہیں کر رہا۔ کوئی شب زندہ دار ہے، کوئی تہجد گزار ہے، کوئی ذاکر ہے، کوئی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اس میں شب گزار دیتا ہے، تو کسی پر احسان نہیں کر رہا کہ لوگوں سے توقع رکھے کہ وہ میرے ہاتھ پہنچوں میں اور مجھے حضرت صاحب مانے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے اور برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہ اسے خود بھگتنی پڑے گی۔ جتنی برائی کرے گا، جتنی خطا کرے گا، اتنا اسے بھگتنا پڑے گی، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا۔ اور یاد رکھو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے۔ ہر ایک کو اپنی آزمائش اتنی کافی ہوگی کہ کوئی کسی کو نہیں پوچھے، ہر ایک اپنے حال میں پھنسا ہوا ہوگا اور اپنی مصیبت بھگت رہا ہوگا۔ سو نیکی کر کے کسی پر احسان نہیں کرتے اور برائی کر کے کسی کا نقصان نہیں کرتے۔ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر اسے خود نصیب ہوگا، وہ اپنی بہتری کے لیے کرتا ہے، اور کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی مصیبت خود اس کے اپنے گلے پڑے گی، وہ دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں ہم نے رواج بنائے ہوئے ہیں نا کہ سارا سال اللہ کی اطاعت نہیں کرنی، نماز تک ادا نہیں کرنی، لینے دینے میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرنی، اور سال میں ایک دفعہ کسی خانقاہ پر جا کر چڑھاوا چڑھائے، کسی پیر صاحب کو نذرانہ دیا یا تبلیغی جماعت کے ساتھ سے روزہ لگائے اور سب کا کفارہ ہو گیا۔ فرمایا اس طرح نہیں ہوگا، فلاں کو شرینی دے دی ہے وہ ہمارے گناہ بخشا دے گا۔ فرمایا کہ ہر ایک کو وہ اپنے بخشائے گا، تمہارے بخشائے گا۔ جن سے تم امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہو انہیں اپنا حساب دینا ہے، تم نے اپنا دینا ہے۔ جتنی جس کی حیثیت ہے، اگر کوئی عالم ہے، واقف ہے دین سے، اور وہ اس کا حساب اور مشکل ہو جائے گا، شاید ان پڑھ کی بجائے اسے زیادہ پرسش ہو کہ تو جانتا تھا یہ برائی ہے کیوں کی۔ تو دوسرے کی وکالت کوئی نہیں کر سکے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر ایک نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، لہذا اس پہ نہ رہو، شارٹ کٹ نہ ڈھونڈو، اللہ کے ساتھ معاملہ کھرا اور صاف رکھو۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم تب تک عذاب نہیں کرتے جب تک اپنا پیغام اس بندے تک پہنچا نہیں دیتے۔ نبعث رسولہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں اللہ کا رسول ہی مبعوث ہو، بلکہ اللہ کا پیغام پہنچ جاتا ہے، نبی مبعوث ہو جائے الحمدللہ، نبی کے پیروکاروں سے، علماء سے پہنچ جاتا ہے، اور جہاں کوئی عالم بھی نہ پہنچے تو قدرت کا نظام وہاں پہنچا دیتا ہے اللہ کا پیغام۔ کوئی رات دن کو دیکھے، کوئی چیزوں کے بننے بگڑنے کو دیکھے، اس کائنات کے چلنے کو دیکھے، تو کم از کم اسے یہ ماننا پڑتا ہے کہ کوئی ہستی، خالق، مالک، واحد، لا شریک، ہر چیز پہ قادر ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہے، اور اس کی نجات کے لیے یہی کافی۔ جہاں نبی کی تعلیمات پہنچ جائیں وہاں ان کو قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔
تو فرمایا کسی قوم کو ہم نے یوں ہی ہلاک نہیں کیا، اس تک پیغام پہنچایا، اس تک بات پہنچائی، اس کے پاس بات پہنچی، جب اس نے وہ بات قبول کرنے سے انکار کر دیا، ٹھکرا دیا، اس کی مخالفت کی، تو ان پر عذاب آئے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ ہم جب کسی ملک، کسی علاقے، کسی شہر میں برائی بڑھتی ہے اور اللہ کریم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس کی تباہی کا ارادہ فرما لیتے ہیں، تو اس کے سرداروں کو اور مالداروں کو مہلت دے دی جاتی ہے، وہ خوب برائی کرتے ہیں۔ اللہ کریم کی طرف سے اگر امور میں تھوڑی بہت گرفت ہوتی رہے تو یہ توبہ کا سبب بن جاتی ہے۔ کوئی بیماری آ جائے، کہیں نقصان ہو گیا، تو کچھ بندے کے دل میں خوف الہی پیدا ہوتا ہے، وہ توبہ کی طرف لگتا ہے۔ اگر ڈھیل دے دی جائے، صحت بھی ٹھیک رہے، مال و دولت بھی بے تحاشا ہو، اقتدار بھی آ جائے، موجیں ہوتی رہیں، کچھ نہ ہو، تو فرمایا جب کسی کو ہم تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے رئیسوں اور سرداروں کو مہلت دے دیتے، کیونکہ لوگوں کا مزاج ہے کہ یہ رؤساء کے پیچھے چلا کرتے ہیں، امراء کے پیچھے چلا کرتے ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کا پیروی کرتے ہیں، جیسا ان کا کردار ہو ویسا بننا چاہتے ہیں، جیسے ان کے حلیے ہوں ویسے حلیے بنانا چاہتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہوں ویسا کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب سردار اور امراء شہروں اور بستیوں کے برائی میں لگ جاتے ہیں تو عام آدمی بھی ان کی پیروی میں برائی میں لگ جاتا ہے۔ اور فرمایا فَفَسَقُوا فِيهَا، فدل کھول کر برائیاں کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، پھر ان پر جرم ثابت ہو جاتا ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور ہم ان کو تباہ و برباد کر کے رکھتے ہیں۔ پھر وہ تباہی آتی ہے کہ ہر چیز تہوالا ہو جاتی ہے اور کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں رہتا۔ فَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، یہ کوئی ایک کسی قوم کی یا ایک بستی یا ایک شہر کی بات نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد جب معمور عالم دوبارہ آباد ہوا تو دنیا کی تاریخ دیکھیں، تمہیں کتنی قومیں ملیں گی جو تباہ و برباد ہو گئی، کتنے محل ملیں گے جو ویران ہو گئے، کتنے شہنشاہ اور سلطنتیں ملیں گی جن کے آثار باقی ہیں لیکن کوئی فرد باقی نہیں ہے، تباہ و برباد ہو گئے، مٹا دیے گئے دنیا سے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا پروردگار کافی ہے، وہ خود دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے علم میں بھی ہے کہ اس کے بندے کیا کر رہے ہیں۔ یہ مت بھولو کہ لوگ بالکل بے مہار ہیں، آزاد ہیں، جو جی چاہے کرے، نہیں، ہر کی ہر سوچ بھی اللہ کے علم میں ہے، ہر ایک کا ہر کردار بھی اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کریم ان سب چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، جانتے بھی ہیں، اور ان کے اپنے فیصلے ہیں، جب چاہیں گے فیصلہ فرما دیں گے، انہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فطرت کا قانون بھی ہے، فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، اگر کوئی آخرت کو بھول کر، عظمت الہی کو بھول کر صرف ہوس دنیا میں مبتلا ہو جائے اور حلال حرام جائز ناجائز طریقے سے دولت جمع کرنا شروع کر دے اور اقتدار کے پیچھے بھاگنے لگ جائے اور دنیاوی مسائل، دنیاوی مفادات کے پیچھے لگ جائے، تو فرمایا ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تمہاری طلب دنیا ہی کی ہے تو دنیا لے لو، لیکن جتنی وہ مانگتا ہے اتنی نہیں دیتے، اتنی دیتے ہیں جتنی ہم چاہتے ہیں۔ اگر کوئی آخرت کو، عظمت الہی کو بھول کر اپنی ساری کاوش، اپنی ساری محنت محض حصول دنیا کے لیے لگا دیتے اور یکسو ہو جاتا ہے صرف دنیا کو لینے میں، آخرت کو بھلا دیتا ہے،
تو ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، لیکن دیتے اپنی مرضی سے ہیں، جتنی وہ مانگتا ہے اس کی مرضی سے نہیں دیتے۔ اس لیے آپ نے کبھی کسی دنیا دار کو سیر چشم یا سیر شکم نہیں دیکھا ہوگا، حل من مزید، اور دو اور دو اور۔ عجیب بات ہے، اتنی دولت بعض لوگوں کے پاس جمع ہو جاتی ہے کہ انہیں خود شمار کرنا مشکل ہوتا ہے کتنی ہے، لیکن پھر اور کے لیے وہ بھٹک رہے ہوتے ہیں اور کے لیے ہیلے کر رہے ہوتے ہیں کہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ تو انسانی ہوس کے مطابق اسے دنیا نہیں ملتی، جس کے پاس آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ ہے، وہ اور زیادہ کی تڑپ میں مرا جا رہا ہے۔ تو فرمایا جو دنیا کا طالب اسے دنیا دے دیتے ہیں، لیکن جتنی وہ مانگتے ہیں اتنی نہیں، جتنی ہم چاہتے ہیں اتنی اسے دے دیتے ہیں۔ اور آخرت کو چونکہ اس نے دنیا پہ قربان کر دیا تھا، لہذا ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، پھر وہ دنیا کے طالب جو ہیں ان کے لیے پھر ہم نے دوزخ بنائی ہے، جنہوں نے آخرت سے روگردانی کی، جائز ناجائز کی پرواہ نہ کی، اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے قرآن کی، اللہ کے دین کی پرواہ نہ کی، اور محض دنیا طلبی میں لگے رہے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے جہنم بنائی ہے، بڑے ذلیل ہو کر اور راندہ درگاہ ہو کر جہنم میں داخل ہو۔ جہنم میں داخلہ جو ہے اس کے عذاب تو ہیں ہی، اور اللہ معاف کرے، انسان دنیا میں نہیں نہ جنت کی راحت سمجھ سکتا ہے نہ جہنم کا عذاب سمجھ سکتا ہے، یہ انسانی شعور سے بالا ہے، جس کو بھگتنا پڑے گا سمجھ اسی کو آئے گی۔ اور فرمایا جہنم کا داخلہ ذلت اور رسوائی کا داخلہ ہے، سزا ہونا، عذاب ہونا ایک الگ بات ہے، ذلت اور رسوائی مقدر ہے، اور ذلیل ہو کر رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ومن اعرض الآخرۃ وسعى لها سعيها، اور جو آخرت کی طلب میں لگا رہا اور اس نے محنت کی آخرت کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت کو پانے کے لیے، وهو مؤمن، بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ایمان لائے، اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ اگر غلط عقیدہ ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نہیں ہوگا، تو وہ مجاہدہ بھی کرتا رہے، منزل بھی پڑھتا رہے، تسبیحات بھی اپنی طرف سے نیکیاں بھی کرتا ہے، ان نیکیوں کی کوئی بنیاد نہیں جس بندے کا عقیدہ درست ہے۔ نیکی کی بنیاد ایمان پر اور عقیدے پر ہے، پہلے اپنا عقیدہ صحیح کرے، اور اللہ کریم کو اپنی پسند سے نہ مانے، اللہ کریم کو ایسا مانے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے ویسا مانے۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ درست ہو اور پھر آخرت کے لیے محنت اور مجاہدہ کرے، تو ہم وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ہم اس کی محنت ضائع نہیں جانے دیتے بلکہ اس کا بہترین اجر دیتے۔ دنیا اور آخرت میں فرق یہ ہے کہ دنیا کا طالب ہمیشہ بھوکا رہتا ہے، اسے ہم دنیا دے دیتے ہیں لیکن اتنی نہیں جتنی وہ مانگتا ہے، اتنی دیتے ہیں جتنی ہم چاہتے ہیں۔ اور آخرت کا طالب اپنا صحیح عقیدہ لے کر زندگی بھر آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، اسے آخرت ہم اتنی دیتے ہیں جتنی اس کے گمان بھی نہیں، جو مانگ رہا ہے وہ بہت تھوڑی ہے، ہم اسے بہت زیادہ دیتے ہیں، ہم اسے اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں۔ یعنی دنیا دار کو دنیا ملتی ہے لیکن اس کی خواہش کے مطابق نہیں، اللہ کی پسند کے مطابق، اور پھر چونکہ آخرت کو چھوڑ چکا تھا، ساری عمر جو ہے وہ جہنم کی وادیوں میں اور برباد ہو کر گزر جائے گی۔ اور جو آخرت کا طالب ہے اسے چاہیے پہلے عقیدہ درست کرے اور عمل حضور کی سنت کے مطابق محنت اور مجاہدہ کرے، تو اتنی اسے توقع نہیں ہوتی جتنی آخرت ہم اسے عطا کر دیں۔ سعی مشکورہ، اس کی محنت کا بہت زیادہ
اعزاز کیا جاتا ہے، عزت کی جاتی ہے اور بہت زیادہ عطا کی جاتی ہے۔ وَكُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، یہ تو ہم ہر بندے پر اپنی نوازشات عام رکھتے ہیں، فاسق و فاجر پر بھی، مومن و کافر پر بھی، اپنی مخلوق کو پیدا کرنا، ان کو پالنا، ان کو زندگی کی راہ دیتے تو ہم سب پر عام کیے رکھتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی شکر ادا کرے نہ کرے، لیکن اپنی مخلوق کو رزق پہنچانا، اسباب رزق کے پیدا کرنا، زندگی دینا، موت تک ان کو مہلت دینا، ان تک پیغام حق پہنچانا، جو جو تقاضائے ربوبیت ہے وہ تو اللہ کی عطا عام ہے، ہر ایک پر پورے کر رہا ہے۔ کافروں کے پاس حیات بھی ہے، اولاد بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، حکومتیں بھی ہیں، عہدے بھی ہیں، یہ سب کچھ تو عام ہے، اور اللہ کی عطا کے دروازے کسی پر بند نہیں کیے جا سکتے۔ کوئی کسی کا رزق، کسی کی اولاد، کسی کی نعمتیں روک نہیں سکتا۔ اور یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو آج کل یہ مسئلہ لیے پھرتے ہوتے ہیں، جی کسی نے میری روزی بند کر دی، کسی نے میری اولاد بند کر دی۔ بھئی اللہ کریم جو دیتا ہے وہ کوئی نہیں روک سکتا، اور جو نہیں دیتا وہ کوئی دلوا بھی نہیں سکتا۔ وہ تو نافرمانوں کو، گستاخوں کو، کافروں کو، جو اسے مانتے بھی نہیں، انہیں بھی رزق بھی دے رہا ہے، اولادیں بھی دے رہا ہے، مال و دولت بھی دے رہا ہے۔ یہ تو اس کی عمومی عطا ہے، اس میں تو ہر کوئی شامل ہے، مومن و کافر، نیک و بد۔ جب رحمت خاص کی بات آئے گی، آخرت کی بات آئے گی، تو صرف وہ حاصل کر سکیں گے جن کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، جن کا عمل ٹھیک ہوگا۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض۔ دنیا میں ہی دیکھ لو، ہم نے انسانوں میں کتنے درجات مقرر کر دیے۔ مفلس ہیں، تبنگر ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، حاکم ہیں، محکوم ہیں، بادشاہ ہیں، یہ سارے انسان ہی ہیں۔ اللہ کریم نے معمور عالم کی آبادی کے لیے ان میں درجہ بندی کر دی ہے۔ کوئی عالم ہے، کوئی ان پڑھ ہے، اس کا محتاج ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے۔ تو دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ہم نے دنیا میں درجہ بندی کر دی، اور کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی سے کچھ چھین لے، ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ مل رہا ہے۔ اور آخرت کے لیے اکبر درجات و اکبر تفصیلا، آخرت کے درجوں میں بہت بڑے فاصلے ہوں گے، بڑے بڑے مقامات ہوں گے، بڑی بڑی منازل ہوں گی۔ اور جو جہنم میں جائے گا وہ بڑی دور تک ذلت و رسوائی میں بھی جائے گا، یعنی جسے ذلت ہوگی اسے بھی بہت بڑی ہوگی، اور جسے عزت ملے گی اسے بھی بہت بڑے مقامات اور درجات ملیں گے، اور اس بہت بڑے بڑے منازل ہوں گے، یعنی دونوں طرف دنیا کی نسبت بہت کروڑوں گنا زیادتی ہوگی۔ اگر سزا بھی ہوگی تو دنیا کی سزا سے کروڑوں گنا زیادہ ہوگی، اور اگر انعام بھی ہوگا تو دنیا کے اعتبار سے کروڑوں گنا زیادہ ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھ بندے، بنیادی بات یاد رکھ، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کبھی بھول کر اللہ کی ذات میں اور اس کی عبادات میں کسی کو شریک نہ کر، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور یہ کام بھول کر بھی نہ کرنا، کیونکہ تمام نیکیوں کو شرک کھا جاتا ہے، اور تمام برائیوں کو یہ جنم دیتا ہے۔ جو شرک کر سکتا ہے وہ ہر برائی کر سکتا ہے، اور جو شرک کرتا ہے اس کی کوئی نیکی مقبول نہیں، وہ نیکی کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا کبھی بھول کر بھی لا تجعل مع اللہ الہا، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بنا نہ لینا، دوسرا تصور نہ کر لینا۔ فتقعد مذموما مخذولا، اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ دیکھے گا کہ بدحال اور خالی ہاتھ ہو کر، بے کس ہو کر بیٹھ رہے گا،
اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ جن کاموں کو وہ نیکیاں سمجھ رہا تھا وہ بھی شاید برائیاں ثابت ہوں، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں تھی، اللہ کے ساتھ اس نے کسی اور کو شریک کر لیا، کسی اور کی خوشنودی شامل ہو گئی، اور یہ شرک اتنی بڑی بیماری ہے کہ یہ کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑتا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور یہ تو اللہ نے، تیرے پروردگار نے، معبود برحق نے یہ طے کر دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، کسی سے امید نہ وابستہ کی جائے، کسی کے ڈر سے کچھ نہ کیا جائے، اپنی ساری امیدیں اس کی ذات سے وابستہ رکھو۔ اس نے وسائل بنائے ہیں، جائز وسائل اختیار کرو، لیکن اس کے حکم کے دائرے کے اندر، شرعی طریقہ کار کے اندر، اور پھر وسائل پر بھی اعتماد نہ کرو، اعتبار اس پر کرو جو مسبب الاسباب، اسباب خود کچھ نہیں ہے، اسباب میں بھی تاثیر وہ پیدا فرماتا ہے۔ اسباب اختیار کرنا اطاعت الہی اور عبادت ہے، اور کسی غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرنا تو ساری تباہی کا سبب ہے۔ یہ تو طے ہو گیا کہ کسی دوسرے سے امیدیں وابستہ نہ کرو سوائے اللہ کے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت محبت، بہت عزت سے پیش آؤ۔ والدین تمہاری طرح مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا، تمہارے دنیا میں آنے کا سبب بنے تو جب تک وہ دنیا میں، ان کی عزت تم پر فرض ہو گئی، ان کا احترام تم پر لازم ہو گیا، ان کی خدمت کرنا تم پر فرض ہو گیا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ والدین نیک ہوں یا مسلمان ہوں، والدین کافر بھی ہوں، بدکار بھی ہوں، اولاد پر ان کی خدمت فرض ہے، وہ معاملہ ان کا پروردگار عالم کے ساتھ ہے۔ والدین کافر بھی ہوں تو بیٹا ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتا ہے، انہیں تبلیغ کر سکتا ہے، سمجھانے کی کوئی، لیکن ادب و احترام کے دائرے کے اندر، توہین نہیں کرے گا، جھڑکے گا نہیں، ناراض نہیں ہوگا، غصے نہیں ہوگا، خدمت کرے گا۔ ان کا وہ معاملہ اللہ کریم کے ساتھ ہے، وہ جانے اس کی مخلوق جانے۔ ہاں صرف ایک بات طے ہے کہ والدین کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جس میں اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ والدین اگر بزرگ ہو جائیں تو ان کی اجازت کے بغیر فرض کفایہ کو ترک کیا جا سکتا ہے، فرض عین نہیں۔ یعنی والدین کے نماز ادا نہ کرو تو نماز فرض عین ہے، یہ نہیں چھوڑی جائے۔ لیکن گاؤں میں کوئی جنازہ ہو رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں اور والد بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، اس نے کوئی کام کہہ دیا یہ کرو، تو فرض کفایہ چھوڑ دے گا، ان کی اطاعت کرے گا۔ حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہے مفسرین کرام نے کہ جہاد اگر فرض عین ہو جائے تو جا سکتا ہے، فرض کفایہ ہو تو اسے اجازت نہیں ہے جب تک وہ اجازت نہ دے۔ فرض کفایہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو وہاں ہیں وہ کافی ہیں، سب کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے جنازے میں 2-3 بندے بھی چلے گئے تو کافی ہیں، 15, 20, 50, 100 ہو گئے تو پھر ہر فرد کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فرض ہے، لیکن فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ کافی ہو۔ تو ایسے تمام امور میں والدین کی کفالت پہلے ہوگی، ان کی اجازت سے جیسے ہم تبلیغ پر چلے جاتے ہیں، فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ تبلیغ کریں تو وہ کافی ہے، ضروری نہیں کہ ہر مسلمان اس پر تبلیغ کرنے لگ جائے، تو وہ اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرائض جو ہیں ان کو چھوڑ کر نہیں ہوگا، جیسے بیوی بچوں کا سنبھالنا، ان کے دوا، ان کے کاروبار، ان کے سکول، ان کے آنے جانے کا اہتمام کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، وہاں سے فرصت ہوگی ان سے پروگرام طے کرے گا اور ان کا اہتمام کرے گا کہ میری غیر حاضری میں یہ بندہ ذمہ داری ادا کرے گا، یا فلاں تمہارا یہ کام کرے گا، یا یہ اخراجات کے سارے پیسے، پھر جا سکتا ہے۔ اور یوں ہی ذمہ داریاں چھوڑ کر بھاگ جانا یہ درست نہیں ہے، بلکہ لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں نا جی میں تو اللہ کے کام کی جا رہا ہوں، یہ اللہ کرے گا،
کہ اللہ نے تمہارے نکاح میں دی، تم نے اللہ کے نام پر نکاح کیا، اللہ نے تمہیں اولاد دی، اس کی تربیت اللہ نے تم پر فرض کی، تم پھر کل کہہ دو گے کہ میں تو اللہ کا کام کر رہا ہوں، میری نمازیں اللہ خود پڑھے؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، وہ ساری عبادت ہے، اور عبادت تمہیں کو کرنی ہے، وہ تو معبود ہے، اس نے عبادت نہیں کرنی، اس کی عبادت کی جائے گی۔ تو فرمایا والدین دنیا میں آنے کا سبب بنے، وہ کافر بھی ہوں تو ان کی خدمت فرض ہے۔ تو اللہ تو وہ مالک ہے جس نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک ساری مخلوق کا خالق، اس کا کتنا حق ہو، اور پھر اس کے احسانات مسلسل ہیں، یہ نہیں کہ ایک دن پیدا کر کے اس نے چھوڑ دیا، ہر سانس اس کی عطا ہے، ہر لمحہ اس کی عطا ہے، ہر ذرے رزق اس کی عطا ہے، مال دولت اولاد عزت جو کچھ ہے سب اس کا کرم ہے، جو مسلسل رحمت باری برس رہی ہے، اس کی اطاعت کس درجے کی جائے، ذرا سوچو بیٹھ کر۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر والدین تمہارے پاس آج بوڑھے ہو جائیں، دونوں ہوں، ماں باپ ہوں، یا دونوں میں سے کوئی ایک رہ جائے، تو فرمایا ان کے سامنے کوئی ایسی دل آزاری کی بات نہ کرو۔ فلا تقل لہما اف، عربی میں ایک محاورہ تھا کہ لوگ جب کسی سے خفا ہوتے ناراض ہوتے تو کہتے افن لکا، افن لکا، تم پر اف ہو۔ فرمایا خبردار والدین کے سامنے کبھی ایسا نہ کہنا کہ میں تم سے بیزار نہ، ان کا ادب پیش نظر رکھنا، ولا تنہرہما، اور کبھی کوئی ایسی بات نہ کرو جس میں جھڑک ہو، وہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، اس کا جواب انہوں نے اللہ کو دینا۔ تم ان کے ایڈمنسٹریٹر یا حکمران نہیں ہو، تم والدین پر حکم نہیں چلا سکتے، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالنا جس میں جھڑکی ہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے جب بھی بات کرو محبت سے بات کرو، پیار سے بات کرو۔ حتیٰ کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت پناہی میں عرض کی، یا رسول اللہ، میرے والد میرا مال اٹھا لیتے ہیں، میں بڑی مشکل سے پیسہ کما کر لاتا ہوں، وہ اٹھا کر کسی کو دے دیتے ہیں، کہیں خرچ کر دیتے ہیں، مجھے بتاتے بھی نہیں، مجھ سے پوچھتے بھی نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالو کا ابی لابی کا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم مال کی بات کر رہے ہو، تمہاری جان بھی اس کی ملکیت ہے، تم اور تمہارا مال تم والد کی ملکیت ہو، اگر باپ بیٹے کا مال خرچ کر دیتا ہے تو اسے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ سو فرمایا ان سے پیار سے بات کرو، محبت سے بات کرو، عزت و احترام سے بات کرو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہمیشہ ان کے سامنے جھک کر رہو، پیار کے انداز میں رہو، عزت و احترام کے انداز میں رہو، اور ان کے لیے دعا کیا کرو، والدین کے لیے خاص دعا کیا کرو، اللہ ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں پیار سے انہوں نے مجھے پالا تھا، جب میں کسی قابل نہیں تھا، یہ راتوں کو جاگتے رہے، مجھے سلاتے رہے، خود بھوکے رہے، مجھے کھلاتے رہے، میری تربیت کی، مجھے پالا پوسا، مجھے جوان بنایا، تو بھی ان پر رحم فرما، ان کی کوتاہیاں معاف فرما، ان کے گناہ معاف فرما، ان کو اپنی رحمت میں جگہ دے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اور یہ یاد رکھو اللہ کے ہاں مکاری نہیں چلتی، اللہ کے ساتھ ایکٹنگ نہیں ہو سکتی کہ تمہارے دل میں کچھ ہو اور بظاہر کچھ دکھاؤ، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو تمہارا پروردگار جو کچھ تمہارے اندرون دل ہے اس سے بھی واقف ہے، وہ جانتا ہے، اور اگر تم نیکی کرو گے تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں پر اپنی مغفرت نچھاور کرتا ہے، اور ان سے ان کی خطائیں اور کوتاہیاں معاف فرما دیتا ہے۔ اگر تم نیکی کرو گے،
اپنے والدین کی خدمت کرو گے تو وہ بھی تمہیں دعائیں دیں گے، لوگ بھی تمہیں اچھا کہیں گے، اور اللہ بھی تمہارے گناہ معاف فرمائے گا۔ لیکن خلوص دل سے ہو، جو کچھ ہو وہ دل کی گہرائی سے ہو، ایکٹنگ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، بلکہ سچ مچ ہو۔ لہذا والدین کی خدمت فرض ہے۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا، لیکن اسی کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار تھا۔ ایک جہاد کے سفر میں کچھ بات ہوئی اور اس نے ابن ابی نے ایسی بات کر دی کہ ہم نے ان مہاجرین کو سر پہ چڑھا رکھا ہے، اور اگر ہم لوگ ان کی مدد نہ کریں تو یہ بھوکے مفلس خود ہی شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس طرح کی بات کوئی اس نے کی۔ وہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جواب طلبی کی تو وہ مکر گیا، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی۔ وہ قرآن کریم میں آج بھی وہ آیات مبارکہ موجود ہیں کہ اس نے ایسا ایسا کہا، تو اس کا بیٹا شہر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں شہر میں نہیں، تم کہتے ہو مسلمان شہر سے نکل، میں تمہیں شہر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے بارگاہ رسالت میں شکایت کی تو حضور نے اسے فرمایا کہ تم باپ کا راستہ نہیں روک سکتے۔ جو کچھ یہ کرتا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ اس سے محاسبہ کرے گا، تم نہیں کر سکتے، تمہارا باپ ہے، تم اس کا راستہ چھوڑو۔ اب اس سے بڑا جرم کیا ہوگا کہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، مسلمانوں کی توہین کی، حضور کی دل آزاری کی۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹا، تمہارا باپ ہے جیسا بھی ہے، تم نہیں سزا دے سکتے، تم محاسبہ نہیں کر سکتے۔ اب اس سے آگے کیا ہوگا؟ تو فرمایا والدین تمہارے دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں، تمہیں بچپن میں پالا ہے، ان کا اتنا حق ہے کہ اگر وہ کیسے بھی ہیں، نیک ہے پھر تو بہت اچھی بات، تو ویسے ہی ان کا حق بنتا ہے، اور نیک نہیں ہے یا مسلمان بھی نہیں ہے تو اولاد پر ان کا حق ہے کہ ان کی خدمت کرے، انہیں سنبھالے، اور بڑھاپے میں انہیں اس طرح سنبھالے جس طرح بچپن میں انہوں نے سنبھالا، اور ان کے حق میں دعا کرے کہ اللہ ان کی خطائیں معاف فرما، اور اگر یہ غلط راستے پر ہیں تو انہیں ہدایت دے دے۔ یہ بھی بیٹے کے فرائض میں سے ہے۔ انہیں جھڑکے نہیں، ان سے ناراض نہ ہو، بات پیار کے انداز میں کرے، شفقت کے انداز میں کرے، اور فرمایا جو خود مخلوق ہیں، جنہیں اللہ نے پیدا فرمایا، تیرے جیسی مخلوق ہیں، ان کا اتنا احسان ہے کہ تیرے دنیا میں آنے کا سبب بنے، تو ان کی اطاعت اتنی فرض ہو گئی ہے، تو جو رب العالمین ہے اس کی اطاعت کا درجہ کیا ہوگا، کتنی شدت سے فرض ہوگی، کیوں اس طرف غفلت کرتے ہو، کتنی شدت سے فرض ہوگی۔ سو ان تکونوا صالحین، اگر تم نیکی کرو گے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو توبہ کرنے والے اور رجوع کرنے والوں کے لیے اس کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ اس کی شان ایسی کریمانہ ہے کہ جس لمحے جس گھڑی جتنا بڑا گناہ گار خلوص دل سے توبہ کر لے وہ معاف کر دیتے اور اسے نیکی کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرماتے۔ تو کتنا ہی کوئی بدبخت ہوگا جسے رجوع اللہ اور توبہ کا خیال نہ آئے اور اس کے بغیر مر جائے، تو اس کی کتنی بڑی محرومی ہوگی۔ اللہ کریم ان سب سے معاف فرمائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔
وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔